بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نور الہدا کے سبق اور اجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا سبق نمبر 46 ہے اور آج ہم نے ایک نئی فصل پڑھنی ہے وضو کے بارے میں، وضو کی اقسام کے بارے میں۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا وہی انداز ہوگا کہ پہلے ہم عبارت پر پڑھ کر سبق کو بیان کریں گے اور پھر ترکیب اور اجرا کریں گے۔ فصل فی اوصاف الوضوء، یہ پہلے ایک عنوان دیا ہوا ہے۔ یہ جو آج ہم سبق پڑھیں گے اس کے بارے میں ہے کہ وضو کی اقسام کے بارے میں یہ فصل ہے۔ اب آگے دیکھیں، الوضوء علی ثلاثۃ اقسام۔ اب یہاں یہ جو عبارت ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وضو کی 3 اقسام ہیں، وضو 3 قسم کا ہوتا ہے۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ 3 ہی قسم کا ہو۔ یہاں جو بیان کی گئی ہیں اس فصل میں اقسام مصنف نے بیان کی ہیں وہ 3 اقسام کی ہیں۔ ایک فرض ہے، واجب ہے اور مستحب، 3 اقسام بیان کی۔ وضو مکروہ بھی ایک قسم ہے اور حرام بھی ہے، جو کہ ادھر بیان نہیں کی ہوئی۔ یہ لازمی نہیں کہ یہی 3 ہوگی، اور بھی ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں یہ عبارت ایک ہم نے بیان کر دی ہے۔ اب وہ 3 اقسام آگے بیان کریں گے، جو کہ اس سبق میں ہم 2 اقسام پڑھیں گے۔ پہلی قسم کا وضو جو ہوتا ہے، الاول فرض علی المحدث للصلاۃ ولو کانت نفلا۔ اب یہاں یہ جو عبارت یہاں بیان کی ہے، پہلی صورت بتا رہے ہیں کہ پہلی صورت جو ہے وہ وضو کی فرض ہے، یعنی ایک وضو جو ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ کب فرض ہوتا ہے، کس پر فرض ہوتا ہے؟ محدث، یعنی جو بے وضو ہے، جس کو حدث لاحق ہوا ہے، اس پر وضو فرض ہوتا ہے نماز کے لیے۔ جب یعنی نماز پڑھے گا تو نماز کے لیے بے وضو شخص پر وضو فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ جو نماز ہے وہ نفل نماز ہی کیوں نہ ہو، نفل نماز بھی پڑھ رہا ہے، پھر بھی وضو اس پر، محدث پر، بے وضو شخص پر وضو فرض ہو جائے گا۔ اور وضو کے فرض ہونے کی دوسری صورت بتا رہے ہیں کہ نماز جنازہ کے لیے بھی وضو فرض ہو جائے گا محدث پر نماز کے لیے مطلقاً جو نماز پڑھی جاتی ہے نماز جنازہ کے لیے۔ وسجدۃ التلاوت، اور سجدہ تلاوت کے لیے بھی، اگر تلاوت کی ہے، سجدہ کر رہا ہے تلاوت کا، تو تلاوت کا سجدہ بھی ویسے نہیں کر سکتا، پہلے وضو ہونا ضروری ہے، وضو ہوگا تو پھر کر سکتا ہے۔ تو سجدہ تلاوت کرنے کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ وَلِمَسِّ الْقُرْآنِ وَلَوْ آیَةً، یہاں وہی ایک پہلی صورت کی آگے مزید اقسام بیان کی جا رہی ہیں کہ اگر قرآن کو چھوئے گا تو قرآن کے چھونے کے لیے محدث شخص پر، جو حدث جس کو لاحق ہوا ہے، اس پر وضو کرنا فرض ہے، اگرچہ وہ جو قرآن کو چھو رہا ہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک یہ پہلی قسم وضو کی پہلی قسم کی یہ اقسام مزید بیان کر دی ہیں۔ اور آگے دیکھیں، وَالثَّانِي وَاجِبٌ لِلطَّوَافِ بِالْكَعْبَةِ، کہ دوسری قسم وضو کی جو دوسری قسم ہے وہ واجب ہے۔ وضو واجب کب ہوگا؟ جب کعبے کا طواف کرے گا تو کعبے کی طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے، ضروری۔ یہ 2 اقسام پڑھ لیں، تیسری قسم ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ الکریم پڑھیں گے۔ اب یہ اس سبق کا ترجمہ دیکھ لیں اور آخر میں ہم پھر ترکیب اور اجرا کر لیتے ہیں۔ یہ فصل وضو کے اقسام میں ہے۔ وضو 3 اقسام پر ہے۔ پہلی فرض ہے، محدث پر نماز کے لیے، اگرچہ وہ نفل ہی کیوں نہ ہو، وہ نماز نفل ہی کیوں نہ ہو۔ اور نماز جنازہ کے لیے، اب اس کا عطف جو ہے یہ للصلاۃ پر ہوگا، یعنی محدث پر فرض ہے نماز کے لیے وضو کرنا، اور نماز جنازہ کے لیے اور تلاوت کے سجدے کے لیے وضو کرنا محدث پر فرض ہے، اور قرآن کو چھونے کے لیے اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔
اور دوسرا صورت وضو کے اقسام کی، اور دوسری قسم واجب ہے طواف کے لیے کعبہ کے ساتھ، کعبہ کا طواف کرنے کے لیے وضو واجب ہے۔ یہاں تک ہم نے سبق بیان کر دیا، ترجمہ کر لیا ہے۔ اب ترکیب دیکھیں، پہلے جو اسباب کی دیکھتے آ رہے ہیں ترکیبیں، ان کو بالکل سمجھ آ جائے گی فوراً ہی کہ یہ جو فصل ہے یہ عنوان ہے، اس سے پہلے ہم مبتدا محذوف حاضہ نکالیں گے اور اس کو خبر بنائیں گے۔ تو فصل پر جو پیش آ رہا ہے خبر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، پہلے نکرہ آ جائے اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے تو نکرہ موصوف اور جار مجرور اس کی صفت ہوتا ہے۔ تو فصل موصوف ہو جائے گا فی جار او صاف الوضوء، یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر کسی کے ہم ثابت ان کے متعلق کر دیں گے، ثابت ان کے متعلق کر کے ہم اس کی صفت موصوف سے مل کر خبر بن جائے گا۔ آگے اس جملے کی ترکیب دیکھیں، الوضوء علی ثلاثۃ اقسام، تو الوضوء معرفہ ہے، معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو معرفہ مبتدا بنتا ہے اور جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر بناتے ہیں۔ تو الوضوء مبتدا بن جائے تو اس پر جو پیش آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے۔ علی جار ثلاثتی ممیز، 3 سے لے کر 10 تک کی تمجیز جمع مجرور آتی ہے، تو اقسام جو ہے یہ جمع مجرور ہے، اس کی تمجیز ہے تو یہ ممیز ہو جائے گا۔ اور ثلاثتی پر جو زیر آ رہی ہے اللہ کی وجہ سے، اللہ حرف جار ہے تو یہ مجرور ہوگا، تو یہ مضاف ممیز مضاف اور یہ تمجیز ممیز مضاف اپنے تمجیز مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر ہم اس کو متعلق کر کے خبر بنا دیں گے، مبتدا خبر مل کر جملہ بن جائے گا۔ الاولو، اب یہ معرفہ ہے، اس کے بعد معرفہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے تو معرفہ موصوف معرفہ مبتدا بنے گا۔ اگر معرفہ کے بعد نکرہ ہو تو معرفہ کو مبتدا بنایا جاتا ہے اور نکرہ کو خبر۔ تو الاولو پر جو پیش آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، یہ مبتدا ہو جائے گا۔ فردن پر جو پیش آ رہا ہے خبر ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے، اور فرد مصدر ہے تو علی جار ہے، محدثی جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر فرد مصدر کے متعلق ہو جائیں گے۔ لام جار صلاتی مجرور جار مجرور مل کر یہ بھی فرد مصدر کے متعلق ہو جائے گا، فرد مصدر اپنے دونوں متعلقات سے مل کر خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ بن جائے گا۔ یہ جو ولو کانت نفلا ہے، اس کے بارے میں ضابطہ پیچھے بھی بتا دیا تھا کہ لو کے ساتھ شروع میں واو آ جائے تو وہ لو جو ہوتا ہے وصلیہ ہوتا ہے، اور لو کے بعد اگر ایک جملہ ہو تو لو جو ہے وہ ہوگا تو شرط ہی، اور بعد والا جو جملہ ہوگا وہ شرط بنے گا، اور اس کی جزا محذوف ہوتی ہے، اور جو پہلے والا جملہ ہوگا وہ مثل جزا کہلائے گا۔ تو یہ جو پہلے جملہ تھا وہ مثل جزا تھا، تو لو اس واو کے بارے میں بھی 4 طرح ترکیب کی جا سکتی ہے، وہ مبالغہ کا بھی کہہ سکتے ہیں، حالیہ، اعتراضیہ، عاطفہ، تو ہم مبالغے کا کہہ کر چھوڑ دیں گے۔ لو جو ہے ہم اس کو وصلیہ کہہ کر شرط کہہ دیں گے، کانت حرف شرط، کانت فعل ناقص ہو جائے گا، ہی ازم اس کے اسم اور نفلا اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر شرط، اور پہلے جو شروع میں تھا وہ مثل جزا تھا۔ وہ عاطفہ ہے، وَلِلصَّلَاةِ الْجَنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ، اب وہ عاطفہ اگر عطف اس کا کریں گے تو اس کو وہ عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں، اگر علیحدہ ترکیب کریں گے تو وہ کو اعتراضیہ کہہ کر چھوڑ دیں، تو وہ کو اگر عطف کریں گے تو اس پر للصلاۃ پر عطف ہوگا اگلے کا، کیونکہ معطوف علیہ جس طرح ہوتا ہے تو معطوف بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ وہ عطف لام جار صلاتی مضاف اور جنازتی اس کا مضاف ہے، مضاف علیہ مل کر معطوف علیہ، وہ عطف سجدۃ تلاوتی، یہ مضاف علیہ مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جار کا مجرور مل کر ہم پیچھے عطف کریں گے تو اس کو ہم معطوف بنا دیں گے، یہ معطوف علیہ۔ اگر عطف نہیں کریں گے تو ہم شروع میں ہم عبارت دوبارہ نکال لیں گے۔ وہ عطف کا ہے لام جار مسل قرآن جو ہے یہ
مضاف ہو جائے گا، قرآن مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر جار کا مجرور مل کر اس کا بھی عطف ہو جائے گا. یہ شروع والا تھا معطوف علیہ، اپنے دونوں معطوفات سے مل کر پھر متعلق ہوگا فرد کے، اور فرد پھر مضاف، فرد مصدر اپنے متعلقات، دونوں متعلقات سے مل کر خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ بن جائیں گے. ولو آیتن، یہاں بھی جو ہے لو، اگر لو کے ساتھ وہ آ جائے تو وہ لو وصلی ہوتا ہے، اور لو کے بعد اگر دیکھا جائے گا کہ اسم ہے، اسم منصوب ہے، تو ہم لو کے بعد ہم کانا کو نکالیں گے، کانا، اور کانا جو ہوگا، کانا یہاں نکالا جائے گا. اگر مذکر ہے تو کانا، مؤنث ہے تو کانت نکالا جائے گا. تو یہاں آیتن مؤنث ہے تو ہم کانت نکالیں گے. لو وہ جو ہے یہ مبالغہ کے کہہ کر چھوڑ دیں گے، لو وصلیہ ہے، اور کانت فعل ناقص ہی ضمیر، اس کا اسم آیتن خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ بن جائے گا. وثانی، وہ یہاں اعتراضیہ کہہ کر چھوڑ دیں، یا اس کا عطف اگر اول پر کریں گے تو عطف کا بھی کہہ سکتے ہیں. الثانی جو ہے معرفہ ہے، معرفہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے تو الثانی مبتدا بن جائے گا. معرفہ شروع میں آ جائے تو بعد میں نکرہ ہو تو معرفہ کو مبتدا اور بعد والے کو خبر بناتے ہیں. تو الثانی مبتدا بن جائے گا کہ واجبن اس کے خبر ہے، لیکن واجبن جو ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور آگے للطوافی لام جار اور طواف مجرور، اور بالکعبۃ جار مجرور مل کر یہ طواف کے متعلق ہوں گے، اور طواف جار مجرور مل کر واجب کے متعلق ہو جائے گا. واجب اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور اس متعلق سے مل کر خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن